لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم کی دو آیتیں تلاوت کی. اس میں اللہ رب العزت نے بہت اہم پیغام دیا ہے ہم لوگوں کو. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے. کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. رمضان المبارک جانے کو تقریباً 3 ہفتے ہوئے. بہت سے لوگوں کو یاد ہے اور بہت سے لوگ بھول چلے. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا. آخر وجہ کیا تھی؟ اللہ کو مزہ کیوں آتا ہے ہم کو بھوکے رکھوانے میں؟ اتنی تیز گرمی، 15-16 گھنٹے نہ کھانا نہ پانی، کچھ نہیں. میں نے رمضان المبارک سے پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور ایک مدت آ جاتی ہے یعنی 2 سال، اب فکر ہوتی ہے 2 سال سے پہلے کہ دودھ کیسے چھڑوایا جائے. حالانکہ ماں اتنی محبت والی ہوتی ہے کہ بچہ جیسے ہی رویا، وہ کسی بھی کام میں ہو، نیند میں ہو، چھوڑ کر دودھ پلاتی ہے. لیکن جب 2 سال قریب ہونے کو ہوتے ہیں تو وہ بس ایک دل منا لیتی ہے کہ اب دودھ چھوڑوانا ہے. وہ روتا ہے، 2 وقت گزر گئے، پورا دن گزر گیا، وہ دودھ نہیں پی رہا ہے. اس کو دودھ نہیں پلایا، وہ بھوک سے بے چین ہے. وہ اپنے سینے پر کڑوی چیزیں لگاتی ہے کہ بچہ دودھ پینے سے نفرت کرے. کیا ماں دشمن ہے بچے کی؟ نہیں، دشمن نہیں ہے. اصل ماں کو یہ ہے کہ دنیا میں اس سے اچھی نعمتیں پڑی ہوئی ہے کھانے کی. اگر یہی دودھ پیتا رہا، اسی کی عادت ہو گئی تو وہ نعمتوں سے محروم رہ جائے گا. تو اللہ رب العزت بھی ہمیں اچھے سے اچھی نعمتیں کھلانا چاہتے ہیں اور وہ نعمتوں کی ذرا قدر بھی ہو. اب آپ 15-16 گھنٹے بھوکے رہے، افطاری کا کیسا انتظار رہتا ہے. اور آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ آج گھر میں پتہ نہیں کون کون سی نئی چیزیں بنی ہوگی. غریب سے غریب کا دسترخوان بھرا ہوا رہتا ہے. یعنی کبھی کبھی تو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بیگم نے بنایا یا آسمان سے نازل ہوا ہے.
حالانکہ یہی چیز جو رمضان میں آپ نے کھائی ہے، بیگم سے کہیے کہ بہت اچھا مزہ آیا تھا، پھر ایک مرتبہ بناؤ، کیا نتیجہ ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ہمت ہو تو کہہ کر دیکھنا آج۔ تو اللہ وہ اچھی نعمتیں دینا چاہتے اور عید کے دن اس سے بھی اچھی نعمتیں، اس لیے اللہ نے ہمارے پیٹ کو اس قابل بنایا، اور بندے کو ذرا کھانے کی اچھی نعمتوں کی قدر ہو، اللہ اچھا کھلانا چاہتے تھے اس لیے روزہ رکھوایا۔ ایسے ہی روزہ مجھے اور آپ کو اور بھی بہت پیغام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ روزے سے ہیں، بھوک بہت تیز لگی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، فریز میں اور گھر کے اندر کھانا اچھے سے اچھا پڑا ہوا ہے، حلال پیسوں کا کمایا ہوا کھانا ہے، بہترین شربت پڑا ہوا ہے، اور آپ کو بھوک اور پیاس بھی بہت لگی ہے۔ کھا کے باہر نکل جائیں گے منہ پوچھ کر تو کس کو پتا چلے گا کہ حافظ ایاز کھا کر آئے؟ کسی کو پتا نہیں چلے گا، لیکن کوئی کھاتا ہے نہیں، ڈرتے ہیں، حلال ہے، اپنی پسینے کی کمائی ہے، کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے، اپنے دل کو یوں مناتے ہیں کہ اللہ 12-14 گھنٹے ہو گئے تو بھوکا رہا، اب کون سی دیر باقی ہے، ابھی عصر ہو جائے گی، ابھی مغرب۔ آپ دل کو مناتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، حالانکہ کوئی آپ کو بولنے والا نہیں ہے۔ کون ہے آپ کو بولے گا؟ کیوں بولے گا؟ آپ کا اپنا کھانا ہے۔ لیکن اللہ کا ایک ڈر، اللہ کی محبت، وہ روزہ جو پورا کریں گے آپ، وہ اللہ کی محبت میں، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ہر مسلمان کو یہ ہوتا ہے نہیں روزہ پورا کرنا ہے، اللہ کی محبت میں آپ پورا کر رہے ہیں۔ نہیں جو کھاتے ہیں وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو دو چیزیں نصیب ہوئی روزے دار کو، ایک تو اللہ کا خوف، اور وہ بھی کیسا خوف؟ ایک تو سب کے سامنے بھی، اور ایک تنہائی میں۔ تنہائی ہے نا، کون ہے؟ کس کا ڈر ہے آپ کو؟ کوئی کا ڈر نہیں، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والا۔ روزے دار کھلم کھلے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور اپنے بند گھر میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اصل مقصود یہ ہے یہی چیز ہماری طبیعتوں میں رمضان کے بعد بھی باقی رہے، پھر دیکھو زندگی کیسے گزرے گی۔ ہم اپنے اکیلے تنہائی کے اندر بھی اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اور سب کے بیچ میں بھی۔ روزے دار باہر نکلا، بد نظری ہو رہی ہے، نگاہ غلط جگہ پر جائے گی، فوراً اپنا آپ کو بچائے گا کہ نہیں میرا روزہ خراب ہو جائے۔ گالی بولنے کا موقع آیا، لڑائی ہوئی، کچھ بات ہی ایسی کہ گالی بولے گا، لیکن وہ ہٹ جاتا ہے، برداشت کر کے غصہ پی جاتا ہے، گالی نہیں بکتا۔ یہ ظاہر کے اندر اللہ کرے، اس کو معلوم ہے میرا روزہ خراب ہوگا، اپنے آپ کو کہتا ہے یار میں روزدار ہوں، میں روزے سے ہوں، اور روزہ مجھے میری گالی بولنے سے روکتا ہے، روزہ مجھے بد نظری کرنے سے روکتا ہے۔ بس یہی تو مطلوب ہے کہ ایک بندے نے جو رمضان میں محنت کی ہے، مشق کی ہے، پریکٹس کی ہے، جو عمل کیا ہے، رمضان کا چاند دیکھ کر وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، وہ باقی رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں آپ نے حلال کھایا اور کچھ گھنٹوں کے لیے حلال سے بھی رک گئے۔ روزہ رکھتا تھا آدمی، حرام، یار میں پوری زندگی کھاتا رہا، روزے بھی رکھوں گا اور حرام کھا کے رکھوں گا، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ حلال ہی کھانا ہے، افطاری میں بھی سحری میں بھی آدمی پاکیزہ کھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ روزے دار کی زندگی کیسے ہو رہی ہے۔ وہ مسجد اور گھر، اپنے کام پر گیا، کام پر سے آیا کہ گھر، آرام کیا کہ چلو مسجد، مسجد میں آیا، اگر قرآن کی تلاوت کرنا جانتا ہے تو قرآن کریم کھول کر بیٹھے گا، یا تو دعاؤں میں لگے۔ ذرا آپ اپنا اندازہ لگائیے کہ آپ کے 24 گھنٹے رمضان میں کیسے گزرے۔ یا تو کام پر تھے، یا تو سوئے آپ، یا تو آ کر قرآن شریف کی تلاوت میں لگ گئے۔
وقت بچ گیا، آپ دعاؤں میں لگ گئے. کتنی لمبی لمبی دعائیں مانگی آپ نے، کتنی دیر تک اللہ کے سامنے روتے رہے، مانگتے رہے. کبھی کبھی تو سحری میں جلدی اٹھ گئے، 2-4 رکعت تہجد پڑھ لی، نہیں تو کم از کم دعاؤں میں لگ گئے. فجر کی نماز جلدی ہو رہی تھی پھر بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے. ہے نا؟ ہمارے 24 گھنٹے کیسے گزر رہے تھے؟ خود بخود نیک عمل کرنے کا جذبہ اور شوق. کتنے صدقے جو خیرات کرتے تھے اس میں اضافہ کر دیا. بیوی بچوں کے اوپر اچھے سے دل کھول کر آپ نے خرچ کیا، آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں. اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے آپ نے افطاری کا سامان یا تو کچا بھیج دیا یا تو بنے ہوئے میں سے کچھ، کم از کم پڑوسی کے لیے 2 پکوڑے اور 2 سموسے ہی بھیج دیے. یہ مسلمانوں میں بڑا اچھا رواج ہے، بڑی اچھی عادت ہے کہ اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے ہیں. اتنے سب نیک عمل کا جذبہ آیا کہاں سے؟ کس نے اتنی جلدی زندگی بدل دی؟ 1 مہینے میں کیسے شریف بن گئے، کیسے نیک بن گئے؟ وہ تو خود قرآن کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے روزے اس لیے دیے تاکہ ہم تم کو تقوی والا بنا دیں، متقی بنا دیں. تو تقوی کے لیے بڑے بڑے لوگ بہت بڑی محنتیں کرتے ہیں. یہ ایک شارٹ کٹ دے دیا ہے، شارٹ کٹ دے دیا ہے کہ چلو یہ راستے سے آ جاؤ گے تو بھی جلدی تم تقوی کے راستے پر آ جاؤ گے. اور تقوی مل گیا. یہ جو باتیں تھیں اس پر اگر آپ نے توجہ دے لی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اپنے آپ کو نیکی کے کام پر لگایا، اعمال صالحہ کی رغبتیں اور اعمال صالحہ میں نیک عمل کرنے میں زیادتی ہو گئی. یہ سب کس کی وجہ سے؟ وہ حلال لقمہ جو کھایا، پاکیزہ جو لقمہ کھایا، اور حلال کھانے میں بھی اللہ کے حکم کو مانا. اللہ نے کہا کھاؤ تو کھایا، اللہ نے کہا بھی نہیں کھا سکتے تو نہیں کھایا. آپ نے اتنا اپنے دل کو منا لیا. قصہ مختصر، ہمیں اب جو چلنا ہے وہ یہی ہے کہ حرام سے بھی ہم اسی طریقے سے اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی محبت میں بچنے والے بن جائیں. حرام لقمے کو چھوڑنا ہے. جب مسلمان قوم، آپ لوگ تو وہ ہیں کہ پاکیزہ اور حلال کھانے کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا تھا. چند گھنٹے، 15 گھنٹے حلال لقمے کو جب آپ نے ہاتھ نہیں لگایا تو کیا ایک مسلمان پوری زندگی حرام سے دور رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. کر سکتے ہیں. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں مولانا مارکیٹ میں ٹکنا ہے تو یہ تو کرنا پڑے گا. اگر ہمیں مارکیٹ میں دھندے میں چلنا ہے، کامیاب ہونا، تو اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا. یہ دل نہیں بنانا ہے، یہ من بنانا ہے کہ ساری دنیا یہ کرتی رہے. مجھے اللہ کا ڈر ہے، میرے اللہ کے لیے میں چھوڑوں گا تو میرے اللہ مدد بھی کریں گے. جیسے قرآن کریم میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب آپ جمعہ کی اذان کی آواز سنو تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تیزی سے مسجد کی طرف آ جاؤ، کاروبار بند کر دو. آپ کتنی تیزی سے آئے، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی. یہ جمعہ کی محبت میں آپ فکر نہیں کر رہے. جمعہ کے دن مسلمان، جمعہ کے دن کتنے تو اندر وہ ہوں گے کہ جو لیٹ اٹھتے ہیں تو دکان بھی نہیں کھولتے جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد. اور کتنے وہ ہیں کہ جنہوں نے کھول دی 12 بجے میں دکان بند بھی کر دی. کتنے اذان سن کے بند کر دیں گے. بھئی فکر ہے، دھندا نہیں ہوتا، دھندے کا ٹائم ہے، آپ چھوڑ کر آ گئے. لیکن قرآن نے دوسرا حکم دیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. اب خبردار، اب زیادہ دیر مت لگاؤ، نکلو زمین میں. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی کو تلاش کرو. اللہ نے دکان دی ہے، جلدی کھولو.
آپ جس کاروبار میں لگے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بھاگو وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی روزی کو تلاش کرو. تو پہلے تو کا بند کرو، اب کا کھول دو. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو قرآن کی مان کر اذان کے وقت اپنے کاروبار بند کر دیتا ہے، حالانکہ دھندے کا ٹائم ہے، بند کر دیا، لیکن جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کے حکم کو مان کر کھول بھی دیا کہ میرے اللہ کا حکم ہے اس لیے اب کھول بھی رہا ہوں اور اسی لیے میں نے بند کی تھی، انشاءاللہ روزانہ سے زیادہ 70 درجے زیادہ اللہ برکتیں نصیب فرمائیں. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اس برکتوں کو محسوس کیا، اللہ کے حکم کی مان، بس یہ کہ میں اللہ کے حکم کے لیے کرتا ہوں. پھر دیکھیے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، فٹ وال سے پوچھنا نہیں ہے، وہی بھیگے ہوئے ہاتھ جھٹک دو، اسی سے کھانے بیٹھنا ہے. تو یہ حدیث شریف ہے، سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے. اور جو آدمی نبی کی سنت مان کر ہر کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے گا، اللہ بھی اس کا بدلہ دیتے ہیں، اللہ بھی اس کا بدلہ دیتے ہیں کہ میرے نبی کی تو نے مانی، نبی کی محبت میں مانی ہے. بزرگوں نے اپنا تجربہ نقل کیا ہے کہ اس کی برکت سے بڑے سے بڑا قرضہ اور ادھاری ادا ہو جائے گی. بڑے سے بڑا قرضہ، بڑے سے بڑی ادھاری اسی سنت کی برکت سے. ہم وظیفے پڑھتے، وظیفے پڑھ کے تھک گئے لیکن نہیں ہو رہا، سنت کے خلاف عمل کیا تھا. لیکن آج سنت کے مطابق ہم سب آج نیت کر لیں کہ ہمیں کھانے سے پہلے ضرور ہاتھ دھونا ہے، چاہے بیٹھ گئے ہو کھڑے ہو جاؤ. نبی کی سنت، میرے نبی کی سنت ہے. پھر آگے نتیجہ دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. ہمیں تو نبی کی سنت سمجھ کر وہ لالچ میں نہ جاوے، ہمیں نیت قرضے ادا کروانے کی نہیں کرنا ہے، ہمیں تو نیت کہ میرے نبی کی سنت ہے. تو پھر اس میں کبھی دیر ہوئی تو نہیں تو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے کہ دیکھو ذرا قرضہ ادا کرنے میں دیر لگوا ہے، ایک اتنے دنوں سے ہاتھ دھوا کچھ ہوتا ہے ہم نہیں دھونا ہے. نہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں آ جائیے، میں نے اور آپ نے، ہم نے محنتیں کی، روزے رکھے، اتنی دیر بھوکے رہے، حلال کو بھی چھوڑ دیا. ہم نے وہاں سے سبق سیکھ لیا ہے کہ حلال سے روکے تھے اللہ کی محبت میں، حلال بھی نہیں کھایا تھا اللہ کے ڈر سے. اب یہ بھی کر لینا کہ حرام کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، حرام کتنا زیادہ کیوں نہیں آتا ہو، ہمیں اب حرام کو بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے، حرام سے توبہ کرنا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے. ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، ہم تقدیر کو ماننے والے بھی لوگ ہیں. جتنا زندگی میں جو پیش آنے والا ہے اللہ نے وہ بھی لکھ دیا ہے، کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے وہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، سب کے لیے لکھ دیا ہے. آج کے دن میں کس کو کتنا ملے گا اللہ نے لکھ دیا، اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم بھی نہیں ملنا، لکھ دیا ہے. آج آپ کے لیے لکھ دیا کہ اتنا ہے آپ کے مقدر میں، اتنا ملے گا، وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے. اب اللہ نے بندے کو اختیار دے دیا، ہم نے تو تیرا مقدر کر دیا ہے، اب تیرے اختیار میں ہے، چاہے تو حلال سے لا چاہے تو حرام سے لا. اللہ تو اتنا ہی دیں گے جتنا آپ کو یہ لگا کہ یہ لگ گیا اپنا نشانہ اور اس میں تو بڑی کمائی ہے. نہیں، اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو، اللہ نے جو لکھا ہے اتنا حلال راستے سے بھی آ جائے گا. یہ من کو منا لے کہ مجھے حلال ہی کی محنت کرنا ہے، حرام سے بچانا ہے. اللہ حلال کے راستے، یعنی آنا تو اتنا ہی ہے جتنا حرام کے راستے سے آیا اتنا حلال کے راستے سے بھی آ سکتا تھا اگر آپ ادھر دھیان رکھتے تو. لیکن جب اپنے آپ کو آپ نے حرام پر ڈال ہی دیا، اللہ کہتے تو جدھر جاتا ہے میں بھی تجھے دھکا لگا، جا ادھر چلا جا. تو معاملہ یہ اللہ مدد دیکھو بھائیو، جب حلال کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو پھر عمل کی سوجتی ہے، نیک عمل کی طرف طبیعت چلے گی، دعائیں قبول ہوگی. اور حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا گڑبڑ کرے گا، ہلچل مچائے گا، وہ آپ کو غلط کاموں کی طرف لے جائے گا.
میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ واقعہ سنایا آپ کو. ہمارے بزرگوں میں اولیاء کبار میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے ولی کامل، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ. مادر زاد ولی، پیدائشی ولی، گناہ سے نفرت، لیکن اتنا بڑا ولی. ان کی خصوصیت یہ تھی کہ کسی مسلمان کو وہ گنہگار ہی نہیں سمجھتے تھے. سب مسلمان جو بھی مسلمان ہے بس یہ اچھا ہے، خراب نہیں ہے. یوں کہتے تھے میں خراب رہوں گا تو مجھے سب خراب نظر آئیں گے. ہاں مجھے بھی اگر آپ خراب نظر آتے ہیں کہ یہ خراب ہے وہ خراب ہے، اس کا نام چھوڑو، اس کا نام چھوڑو، اس کے تو دھندے ایسے ہیں. نہیں، اس کے نہیں، خود کے میرے دھندے ایسے ہیں. میں خراب ہوں تو مجھے لوگ خراب نظر آتے ہیں، اگر میں خود اچھا ہوں گا تو مجھے اچھے نظر آئیں گے. ہمیں بھی یہ طبیعت بنانی ہے کہ ہمیں سب خراب نظر نہیں آئے، ہمیں اچھے. اگر ہمیں خراب نظر آتے تو سمجھ لینا میرا پرچھایا پڑ رہا ہے اس پر، میرا سایہ پڑ رہا ہے. میرا دل خراب ہے، میری نگاہیں خراب ہے، میرے عمل خراب ہے تو مجھے سارے لوگ خراب نظر آ رہے ہیں. میں اچھا رہوں گا سارے لوگ اچھے. تو حضرت کا یہی حال تھا. ایک مرتبہ ایک مسلمان آیا، کہا حضرت میرے گھر کھانے کی دعوت. اب یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ مسلمان ہے لیکن حلال کا کماتا ہے کہ حرام کا. نہیں، مسلمان ہو، یعنی ان کا عقیدہ کیا کہ مسلمان اور حرام کماوے یہ ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان کمائے گا تو کیسا کمائے گا؟ حلال ہی کمائے گا. بس یہی مزاج. کہا ٹھیک ہے بھائی، آ جاؤں گا دعوت کھانے. قبول کر لی. گئے، لقمہ جیسا ہی پہلا پیٹ میں گیا. اللہ کا ولی تھا نے کبھی حرام کھایا نہیں تھا، وہ حرام لقمے نے گڑبڑ شروع کر دی. جیسے میں اپنے کہتے ہیں نا، آج چنے کی دال کھائی تھی تو گیس شروع ہو گیا. اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مرتے تھوڑا کوئی بھوت ہو جاتا ہے. وہ تو لقمہ پیٹ میں جاتے حرام، گڑبڑ. وہ سمجھ گئے کہ غلط، چھوڑ دیا کھانا اور کلی کرنا شروع کی. منہ میں انگلیاں ڈالی، جو کھایا تھا وہ نکال دیا. کہتے ہیں میں نے پہلے سے صبح میں جو ناشتہ کھانا کھایا تھا وہ بھی سب نکال دیا. آدھے گھنٹے تک یہ عمل کرتا رہا، پورا پیٹ خالی کر دیا، پورا پیٹ. لیکن اس کے باوجود وہ حرام کا لقمہ ذرا غلطی سے چلا گیا تھا پیٹ میں. اس نے 2 مہینے تک مجھے حیران کیا، 2 مہینے تک کہ یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں. میں گناہ کے قریب پہنچ جاتا تھا. اللہ اگر نہ بچاتے تو میں بچ بھی نہیں سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی گناہوں کی طرف اگر ہماری طبیعت جاتی ہے، گناہ ہمیں مجبور کرتا ہے گناہ کرنے پر. سب سے پہلے دھیان کس پر دینا ہے؟ اپنے لقمے پر، اپنے رزق پر، اپنی کمائی پر. جب اللہ حلال دینا چاہتے ہیں، اللہ نے محنت کرنے کی طاقت دی ہے، تو پھر ہم حرام کے دھندے کیوں کریں؟ کیوں کسی کی زمین دبائیں؟ کیوں کسی کی چوری کریں؟ کیوں کسی کا چھین کر بھاگ جائیں؟ کیوں کسی کی زمین میں، کسی کی چیز میں ہم اپنا حق جتانے لگیں؟ کیوں ہم کسی وقف کی جگہ کے اوپر اپنا قبضہ ڈال لیں؟ کیوں مسجد مدرسہ کی جگہ کو ہم کھا جائیں جب اللہ وہ دے سکتا تھا اور اللہ دیتا ہے آپ کو حلال سے؟ پھر کیوں؟ تو یہ حرام لقمہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ ہمیں ہمارے اعمال برباد کر دیتا ہے. کتنے اندر سے بندے نیکی پر آنا چاہتے ہیں لیکن جماؤ نصیب نہیں ہوتا. اس کی بہت سی وجوہات ہوگی، ایک وجہ یہ بھی ہے. دوسری بات، دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک بادشاہ گزرا ہے، بہت ظالم تھا، حجاج ابن یوسف ثقفی. کئی صحابہ کو اس نے قتل کیا ہے، بڑا ظالم. اس کو پتا چلا کہ اس کی بستی میں کچھ اولیاء اللہ آئے ہیں اور وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعا ہمیشہ قبول ہی ہو جاتی ہے. اس کو ڈر لگا کہ یہ اللہ والے آ رہے ہیں، بستی والے شکایت کریں گے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، لہذا کہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، میری بد دعا کر دی میرے خلاف، تو میرا تو حالت خراب ہو جائے گی، میری حکومت چلی جائے گی. تو اس نے فوراً اپنے خاص پرائیویٹ خادم کو بلایا، یہاں
دیکھو مہمان ہمارے شہر میں آ رہے ہیں، پہلے جا کر تو ان کو کھانے کی دعوت دے دے اپنی یہاں کہ دربار میں کھانا ہوگا، اور کھانا بھی کہاں سے کرے گا؟ دیکھ میں نے فلاں جگہ پر ایک رقم رکھی ہوئی ہے، وہ رقم لیا، یہاں سے نہیں وہاں سے لینا، وہ جگہ سے، اور اس سے دعوت کروا دے۔ اچھی بات ہے، وہ لایا، اس سے دعوت کروا دی، اس نے کھلا دیا ان کو۔ اب وہ کہنے لگا میں مطمئن ہو گیا۔ کہا کیا مطمئن ہو گیا؟ کیا ہوا؟ کہا بات یہ تھی کہ وہ مستجاب الدعوات لوگ تھے، میں نے وہ حرام کمائی رکھی ہوئی تھی، اس سے ان کو کھلا دیا، اب ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ اور ایک مثال سے سمجھ لو کہ ایسڈ اور زہر رکھا ہوا ہے، پیلا پیلا دکھتا ہے، ایسا لگا جیسے مینگو کا جوس، اگر کوئی غلطی سے اٹھا کر وہ ایسڈ کے بوتل کو فریز میں رکھ دے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اگر لیبل نہ ہو تو کہ پائن ایپل رکھا ہوا ہے یا مینگو کا شربت رکھا ہوا ہے، کلر تو سیم نظر آ رہا ہے۔ اب کوئی برف ڈال کے پی بھی جائے ٹھنڈا کر کے اس کو، تو کیا وہ غلطی سے پیا ہے؟ وہ ایسڈ اپنا کام بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ اب کوئی کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، یہ پینے والے کو تو خبر ہی نہیں تھی، موت آئی کائے کو، کلیجہ جل کیوں گیا؟ ارے بھائی اس کا تو کام ہی جلانا ہے، اس کا کام ہی جلانا، چاہے کوئی غلطی سے پیے چاہے کوئی جان بوجھ کر پیے۔ ایسے ہی حرام کوئی جان بوجھ کر کھائے کہ غلطی سے پہنچ جائے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ حلال کی کوشش کرو، اور جہاں تم میں شک ہوئے کہ ہو سکتا ہے بھئی یہ حرام ہے، احتیاط کر لو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچائیے۔ بلکہ میں تو اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، اب آج کل چکن کا رواج اتنا ہے کہ کتنے تو اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، بس چکن کھانا، اور اسی کو، اور چکن کی دنیا بہت بڑی ہو گئی، اب تو بہت بڑی دنیا ہو گئی ہے، جدھر جاؤ اب تو جس شہروں میں جاؤ جہاں جاؤ چکن مل جائے گی۔ لیکن ذرا دیکھو تو صحیح ذبح کیسے ہوئی ہے، کاٹے کیسے گئی ہے، ذرا جہاں بہت زیادہ ذبح ہوتی ہے دکان پہ چلے جاؤ، سائڈ پہ کھڑے رہ کے تھوڑا تماشا بھی دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ذبح کرنے والے کے کپڑے پہلے تو دیکھو، خیر اس کا کام تو پہنے گا ایسے، نمبر 2 اس کے منہ میں تبرک ہوتا ہے نا، اتنا بڑا گٹکا، سلام کرو تو جواب بھی نہیں ملے گا۔ اب وہ ذبح کرتا ہے تو کیسا، کون سا بسم اللہ کہاں، بسم اللہ کیسی بسم اللہ پڑھے گا؟ وہ آپ کو کہیں بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے اللہ کا نام لیے بغیر تو نہیں کھلا رہا ہے، حلال کمائی سے لا رہے ہو، اتنی محنت سے لینے کے لیے گئے، کھڑے رہ کر آپ کہیے کہ بسم اللہ کا نام لے کر ذبح کر۔ بھائی یہ نہیں کہتا کہ چکن چھوڑ دیجئے، نہیں کھائیے، لیکن اتنی محنت تو کیجئے کہ آپ اس کو اتنا تو مجبور کرو کہ نہیں میرا جانور ذبح کرنا ہے، میری چکن ذبح کرنا ہے، بسم اللہ بول کر ذبح کرو، اندھا دھن مت لے لو۔ وہ کر رہا ہے اللہ کا، کیونکہ قرآن نے کہا جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے مت کھاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ تو حلال چیز بھی ایک عمل کی وجہ سے، ایک حرکت کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے جو پاکیزہ ہے، پاکیزہ من الطیبات، پاکیزہ اس کو کہتے ہیں کہ حلال کھانا کسی وجہ سے وہ بھی حرام ہو سکتا ہے، ادھر ادھر کا کہیں چڑھا دیا ہے غیر اللہ کے نام پر وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کا نام لے کر جانور کو جب ذبح نہیں کیا گیا وہ جانور آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو چکن کھانے کے شوقینوں ذرا یہ دیکھو، وہ دکانیں جہاں ہوٹلوں میں بالکل بڑی تعداد میں آتی ہے، اور وہ دکانیں جو ہزاروں کی تعداد میں چکن کاٹتی ہے، ذرا ان سے بھی دیکھو، وہاں تحقیق کرو، ایسا نہیں کرتے ہو کہ ذبح کیا اور گرم پانی میں ڈال دیا۔ ذبح کر کے کہاں ڈال دیتے ہیں؟ چمڑا نکالنے کے لیے، کیونکہ اتنا کام کرنا ہے،
डाला गर्म पानी में, चमड़ा उतारा, पेट में नापाकी थी, पूरे बदन में फैल गई, हराम। शादियों का भी यही हाल होता है। इसलिए तहकीक कर लिया करो। अगर शादियों में आप भी चिकन खिलाने वाले हो तो ये मत सोचना कि नहीं खिलाओ, लेकिन वहां पर अपना बंदा ज़बा करना जाए और सीधा सीधा ये तरीके से ज़बा कर खिलाइए, कौन ना कहता है। इसीलिए कहा गया कि रमजान ने मुझे और आपको सबक दिया है कि बिल्कुल पाकीज़ा और हलाल खाइए। रमजान के बाद भी तबीयत ऐसी रहेगी, नेक अमल की तरफ जाएंगे, गुनाहों से बचने की हिम्मत पैदा हो जाएगी। यही मुझे और आपको रमजान ने सबक दिया। हत्ता कि आपकी सैलरी में, आपके पगार में कोई नोट आ गई है खोटी, गलत, अब हम क्या कहते हैं, अच्छी नोटों के बीच में उसको रखकर ग्राहक को दे दो, व्यापारी को दे दिया। हालांकि वो व्यापारी इतना बिजी है कि आपकी नोट देखने का मौका नहीं मिला, उसने ले जाकर रख दिया, आपने गलत किया। अब आप कहेंगे मेरे पास आ गई थी, तो आपके पास आ गई थी, आप या तो बैंक में जाकर बताते, वहां चेंज करवाते, नहीं तो अपना नुकसान समझ के बैठे रहते। आपने ये चलाकर एक गलत काम किया। कुरान इसकी इजाजत नहीं देता, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि खोटी नोट, गलत सिक्का अच्छों के बीच में दबा कर दे दिया जाए। अगर आप व्यापारी है, कोई चीज नुकसान वाली आप बेच रहे, उसको छुपाकर धोखे में रखकर आप दे देंगे, पूरी कमाई आपके लिए हराम हो जाएगी। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मम बाअ ऐबन लम युनब्बिहु, जिसने कोई ऐसी चीज बेच दी कि उसकी खराबी लोगों को नहीं बताई, लम यजल फी मक्तिल्लाह, वो हमेशा अल्लाह की लानत में रहेगा। वलम तजलिल मलाइका, इसी तरीके से मलाइका भी, फरिश्ते भी उस पर लानत करते रहे। नुकसान वाली चीज बता दो कि ये है। मैं एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में, पहले तो ये सुनिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ जब हिजरत करके मक्का से पहुंचे थे, मदीना में आम आदत थी, ये लोग क्या काम करते थे, उनका तरीका ये कि कांटा मार दिया, मीटर मार दिया और बस दे देते। कुरान की आयत नाज़िल हुई, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन इज़ा तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊथून। कम तोलना, घटाकर देना, नाप के अंदर चोरी करना, इसकी हुर्मत को बयान फरमाया। कहते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई और जिसमें लोगों को रोका गया और तंबीह की गई, फिर तो मदीने पाक के अरबों का ये हाल हो गया था, मदीना के रहने वालों का, कि सब नाप तोल ज्यादा करके देने लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप मदीना मुनव्वरा के जो असली लोग हैं उनके अंदर ये चीज देखोगे आप। अगर कभी गड़बड़ हुई तो हमारे एशियाई जो लोग वहां काम करने जाते हैं वो भी लंबे कुर्ते पहन लेते, तो लंबे कुर्ते से कोई अरब नहीं बन जाता। हम समझते हैं कि वो भी अरबी बोल रहा है तो वो वही होगा, वो धोखा दे देता है। एक मर्तबा में, अब आइए, मैं एक मशीन लेने के लिए मदीना मुनव्वरा में कुछ काम के लिए पहुंचा, एक दुकान में, याद भी नहीं क्या चीज थी वो। मैं लेके निकल रहा था तो वो दुकान का मालिक आ गया, मुझे नहीं मालूम है कि मालिक है। उसने मेरे हाथ में से बहुत गुस्से में वो चीज ले ली और जाके काउंटर पर पटकी। बहुत गुस्सा उसको, मुझे भी गुस्सा है कि ये कोई तरीका है लेने का, क्या कर रहा है। तो छीन लिया मेरे हाथ से। मैंने उसको कहा कि ये तरीका अच्छा नहीं आपका, मैंने खरीदा है, मैं पैसे देकर लेकर जा रहा हूं, मैं कोई हराम का छीन के लेके नहीं जा रहा हूं। उसने कुर्सी दी का बैठ। फिर उसने मुझे ये हदीस सुनाई कि मम्बा आई बन लम युनब्बिहु फी, जिसने कि कोई चीज बेची और उसके ऐब पर मुतनब्बे नहीं किया, अल्लाह की लानत में वो हमेशा रहेगा। मुझे लानत में नहीं रहना, ये दुकान मेरी है। मैंने इसको कहा था, ये कारीगर को, कि भाई जरा बतला देना कोई भी आवे कि ये नुकसान, बल्कि इसको बेचना मत, हम कंपनी को दे देंगे, कंपनी हमको देगी। इसने कितनी कीमत ली? मैंने कहा इतनी।
وہ کہتا ہے میں نے نہ کہا تھا کہ سستے میں بھی نہیں بیچنا اور مہنگے میں نہیں، جو قیمت، حالانکہ جو قیمت تھی وہ لی، اس نے مجھے نہیں بتایا کہ اندر یہ عیب ہے، اور ناراض ہوا، اس نے پٹک دیا، کہا کہ پھینکو اس کو، توڑ دو، نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے یہ، میں تو بس۔ اس کے بعد اس نے بٹھایا، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مینگو جوس منگایا اور وہ پلایا ہم کو، کہا کہ تجھے جو تکلیف پہنچی اس کے لیے میں تیرے معافی چاہتا ہوں، اور یہ دیا۔ اور ایک قرآن کریم کی کیسٹ مجھے یاد ہے، بی بی وہ انہوں نے بہت اچھے قاری صاحب تھی، ان کی آواز میں قرآن کریم چل رہا تھا، کہا تجھے پسند ہے؟ میں نے کہا ہاں پسند ہے۔ پورا سیٹ، ایک 30 کیسٹ کا، 30 پاروں کا انہوں نے مجھے ہدیے میں دیا اس وقت۔ یہ مدینہ کے لوگوں کا حال۔ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی اپنے ناپ تول میں اسی طریقے سے کام لیں۔ اگر کوئی عیب کی چیز ہے تو ہماری جو صورتی زبان ہے کہ پہنا دیں گے کسی کو، نہیں یہ نہیں کام کرو، ورنہ پھر کوئی آپ کو پہنائے گا۔ آپ پر دنیا کی ظالم حکومتیں آپ پر نئے نئے قانون لا کر پہنائے گی، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ہم جب گناہ بے باکی سے کرنے لگے، حرام کھانے لگے، ہم نے اپنی لقمے اور ہماری کمائی کا ہم نے احساس نہیں کیا تو یہ حالات آ گئے ہیں۔ اور جب کما بھی رہے، اللہ نے دیا ہے تو کہا انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ بھی کرو، کچھ جمع کر کے مت رکھو۔ اپنا گھر میں کوئی کام آتا ہے ہم اس کو بناتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ بہت سمجھدار لوگ ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ہاں، اپنی کمائی میں سے آپ کھاؤ بھی، اور اللہ کے گھر کی، مسلمان کہیں جائے گا پہلے مسجد، مدرسہ اور قبرستان، 3 چیزیں بنائے گا۔ اتنی چھوٹی مسجد، اتنے لوگ کھڑے ہوئے بیچارے اوپر جا رہے، اللہ نے جب عمارت دوسری دے دی تو پھر آپ دل کھول کر خرچ کیجئے، اس میں ارادہ کر لیں۔ کوئی آدمی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے، جتنا بن سکے ہر جمعہ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا دیتے رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا پوری رقم ایک ساتھ دے دو آج، نہیں، خوب دے کر جائے کہ جس سے کاروبار ہو جائے، مسجد کا کام چل جائے، ہم کسی کے پاس اور تو جگہ جانا نہ پڑے۔ آپ یہ وعدہ کر لو، یہ عہد کر لو، ہم دوسری جگہ ان کو جانے نہیں دیں گے، یہیں سے اپنا کام بنائیں گے۔ بہار کی بھاگلپور پر ایک جگہ مرتبہ گیا تھا، وہاں مسجد کا کام چل رہا تھا، تو میں نے وہاں کے ذمہ داروں سے کہا کہ کام کرو، صورت بھیجو کسی کے پاس، میں لکھ کے دے دوں گا، یہ تھوڑا چندہ ہو جائے گا۔ کہا نہیں مولانا ہم نہیں بھیجیں گے۔ میں نے کہا بھائی کیوں ناراض ہو گئے؟ کہا کہ نہیں، یہ 80 سال پہلے مسجد بنی تھی اور ہمارے باپ دادا نے یہ کہا تھا کہ اسی محلے کے پیسوں سے بنائے تھے اور بنی تھی، اور آج ہم نے بھی ارادہ کیا کہ اسی محلے سے، انہی مصلیوں کے پیسے سے بنانا ہے۔ آپ لوگ بھی ارادہ کر لو، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے، پاکیزہ حلال کمائی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں وہ دل نصیب فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہم خیرات کریں، ہمارا مال اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔